السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے یہ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 221 کے بعد 221 ہاں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 221 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جس وقت طلقتم طلاق دے دو تم النساء خاص عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، فبلغنا، پس وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلا مقررہ وقت کو، ہننا اپنے، فلا، پس نہ تعذروا، تم روکو، ہننا ان عورتوں کو، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجا جوڑوں سے، ہننا اپنے۔ یہ آیت پیچھے بھی آئی تھی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک عورت کو طلاق دے دی ہے، اب اس کے سامنے تم کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے جا کر جو ہے وہ شادی کر لے، اور تم اس کو روکنے، کسی بات سے بھی روکنے کے حقدار نہیں ہو۔ اذا تراضوا، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، یہ عورت طلاق لینے والی اور وہ کسی مرد کے ساتھ جا کر نکاح کرنا چاہتی ہے، اور وہ مرد اور یہ دونوں آپس میں نکاح پر راضی ہو جائیں، تو تم ان کو نہ روکو نکاح سے، بینہم، درمیان اپنے، اور یعنی اپنے آپس میں میاں بیوی کے طور پر یا نکاح کرنے کے لیے جو ہے اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں آپس میں، تو تم ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ ذالک، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بے ساتھ اس بات کے، من، اس شخص کو، کہنا جو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم، اور ساتھ خاص دن، الآخر، حقیقی، پیچھے آنے والے کے۔ یہ نصیحتیں جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ یہ نصیحتیں جو ہے جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو ان پہ عمل کریں گے نہیں، سنیں گے نہیں۔ ذالکم، یہ بات، ازکا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ازکا جو ہے یہ اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو طلاق مل گئی ہے، تو اگر وہ اپنا ٹھکانہ بناتی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کر کے، تو یہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جائے اور معاشرے کے اندر جو ہے کوئی خرابی پیدا کرے۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ بہت ہی پاکیزہ ہے کہ جن کو شادی کی ضرورت ہے ان کی شادی کر دی جائے، بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو بھی بغیر شادی کے افراد ہیں، مرد خواتین جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ کوشش کر کے ان کی جو ہے وہ شادی کر دے، تاکہ اکیلے رہ کر جو ہے وہ کوئی برائی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا نہ سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں معاشرے کے افراد کو حکم ہے کہ وَأَنكِحُوا، پھر امر ہے، نکاح کر دو جو تم میں سے بے نکاح ہیں افراد، مرد خواتین، تو معاشرے میں کوشش کر کے ان کو ایک دوسرے سے نکاح کے ذریعے ملا دو، تاکہ معاشرہ جو ہے یہ پاک رہے اور کسی قسم کی جو ہے غلط بات یا خراب بے حیائی کی بات جو ہے معاشرے میں نہ پھیلے۔ تو فرمایا ذالکم، یہ بات، ازکا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، واسطے تمہارے، واطہر، اور سب سے زیادہ پاک ہے، اندرونی طور پر، دلی طور پر، دل و دماغ کے حساب سے بھی بہت زیادہ پاکیزہ ہے کہ دل و دماغ جو ہے وہ پاکیزہ رہیں گے۔ جب آپس میں جو ہے غیر شادی شدہ لوگ جو ہے وہ شادی کر لیں گے تو ان کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، اور ظاہری طور پر، جسمانی طور پر جو ہے وہ برائی سے بچیں گے اور پاک رہیں گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور حقیقی مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اولادوں اپنی کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل، لمن،
یہ حکم واسع شخص کی ہے ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے ان یتمہ یہ کہ وہ پورا کرے الرضاعۃ حقیقی دودھ پلانا۔ بچے کا باپ جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بچی یا بچے کو پورا دودھ پلایا جائے تو ان کی ماں جو ہے بچوں کی اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ اور اوپر حقیقی جنم دیا گیا بچہ لہو واسطے جس مرد کے، یعنی جس مرد کا یہ بچہ ہے اس مرد پر کیا ہے، رزق ہننا رزق ان عورتوں کا، و کسوت اور کپڑے ہیں ہننا ان کے، بالمعروف ساتھ حقیقی بھلائی کے۔ تو اگر وہ دودھ پلوانا چاہتا ہے، اس نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو لیکن بچہ پیدا ہوا ہے، اب اگر وہ اسے دودھ پلانا چاہتا ہے تو اس کا وہ خرچ دے گا جب تک وہ عورت جو ہے اپنے بچے کو جو اس سے پیدا ہوا ہے طلاق کے بعد، تو پھر جو ہے اس کو مرد جو ہے جس کا یہ بچہ ہے اس عورت کو جو ہے اس کا دودھ جب تک دودھ پلائے گی اس کا خرچہ دے گا، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے کپڑے دے گا، اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ جو ہے اس کو اس کا رزق اور اس کے جو ہے کپڑے دے گا۔ لا تکلف ہو نہ مکلف بنایا جائے، نہ پابند بنایا جائے، نہ تکلیف دی جائے، یہ جو ہے نفس کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، ہمت کے مطابق۔ اب جو ہے عورت جو ہے اس کو خرچ دینا ہے تو اس مرد کی ہمت کے مطابق ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ 1 مہینے کا مثال کے طور پر 6,000 کہتا ہے جی میرا استطاعت اتنی ہے، میں 6,000 جو ہے وہ خرچ دے دیا کروں گا دودھ پلانے کا جو ہے معاوضہ، تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھ سے میں نہیں دے سکتا، اور واقعی اگر وہ مجبور ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، اس کی ہمت کے مطابق جو وہ دیتا ہے اور جو ہے وہ رکھ لے، گزارا کر لے۔ اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، تو وہ عورت سے کہے کہ تو جو ہے بس 4-5 ہزار پر گزارا کر لے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اگر وہ مال و دولت والا ہے تو پھر اپنی مال و دولت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے جو ہے اس عورت کو دودھ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو وہ خرچ دے اپنی وسعت کے مطابق۔ لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بے ولدہا بوجہ اس کے بچے کے۔ اب بچہ جو ہے اس عورت کا ہے جس کو اس کے خامن نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے طلاق دے دی تھی، تو اب جو ہے وہ خامن جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس بچے کی وجہ سے۔ ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو خود دودھ پلاؤں، کوئی اور اس کو دودھ نہ پلائے، تو پھر خامن جو ہے اس کی ماں کی مجبوری سے جو ہے نجائز فائدہ نہ اٹھائے اور اس کو تنگ نہ کرے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دے۔ ولا مولود اور نہ تکلیف پہنچائی جائے جنم دیا گیا لہو واسطے جس مرد کے، یعنی بچہ جس مرد کا وہ بچہ ہے، نہ اس کو تکلیف دی جائے، نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے، نقصان پہنچایا جائے بے ولد ہی بوجہ اس کے بچے کے۔ اب جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ آدمی جو ہے وہ 6,000 دے سکتا ہے تو عورت جو ہے وہ کہے نہیں میں تو 10,000 لوں گی، تو اس سے جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ معصوم بچہ ہے جو تمہاری حیثیت ہے اس کو دودھ پلا دو 2 سال تک، یا جب تک تمہارا آپس میں معاہدہ ہو، تو بچے پر اس کا جو ہے کوئی برا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ روح پر تمام حقیقی وارثوں کی مثل و برابر ہے ذالک اس کے، اگر بالفرض جو ہے باپ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، طلاق کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے بیوی اور اس کے بعد خامن جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کے وارث جو ہیں بچے کے، یا مرنے والے کے جو وارث ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں جو اس کے وارث ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دودھ پلانے والی عورت کو جو ہے اس کا وہ خرچ دیں، جو ہے کھانا پینا بھی اور کپڑے بھی۔ تو فرمایا کہ وعد الوارث اوپر تمام وارثوں کے مثل و ذالک کا برابر ہے اس کے۔ فَإِنْ أَرَادَا پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں
بچے کے ماں باپ جو آپس میں طلاق دے کر پیدا ہو گئے ہیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، فَإِن پس اگر ارادہ، یہ لفظ آخر کا لفظ جو ہے یہ تثنیہ دو کے لیے، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترازن ایک دوسرے کی رضامندی، ان کے معنی سے، ایک دوسرے کی رضامندی سے، منہما ان دونوں کی طرف سے، شرط یہ ہے کہ وہ دونوں فیصلہ کریں جن کا بچہ ہے یہ دودھ پینے والا، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے وہ کب جو ہے وہ دودھ چھڑایا جائے، اور تشاورن اور بامی مشورے سے جو ہے وہ دودھ چھڑائیں۔ 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑانا ہے تو بچے کے ماں باپ جن کی علیحدگی ہو چکی ہے وہ بامی مشورے سے جو ہے وہ دودھ، بامی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ جو ہے 2 سال سے قبل چھڑا سکتے ہیں اگر بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ فَلَا جُنَاحَ پس نہیں کوئی گناہ علیہما اوپر ان دونوں کے، اگر 2 سال سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں کہ بچہ اب دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے، اس نے کھانا شروع کر دیا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر دونوں جو ہے بچے کے ماں باپ جن کی آپس میں علیحدگی ہو گئی ہے اگر وہ مشورے سے رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو اوپر کے جو ہے ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو، اب یہ ہے کہ جو بچے والا جو باپ ہے وہ بچے کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہتا، ماں کی شرطیں جو ہے وہ زیادہ ہے جو کہ بندہ جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ بچے کی ماں جس کو طلاق دی ہے اس شخص نے، بچے والے نے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے جو ہے اس کی ہمت سے زیادہ مانگے، یہ بھی ہے کہ اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، وہ نہ چاہتا ہو کہ میں اس سے دودھ پلاؤں اپنے بچے کا، اس کی صحت پر اثر پڑے گا، تو اگر کوئی بھی وجہ بنتی ہے تو پھر تم جو ہے بچے کی ماں جس کو طلاق ہو چکی ہے اس کی بجائے وہ کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکتا ہے۔ یہ ہے ان تسترضعوا، یہ کہ تم اگر دودھ تم پلانا چاہو کسی اور عورت سے اولادکم بچوں اپنوں کو، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، اذا جس سلم تم سپرد کر دو، تم سلم سپرد کر دو تم ما آتیتم جو کچھ دینا ہے تم نے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، اگر آپ نے دودھ پلوانا ہے بچے کی ماں طلاق یافتہ سے یا کسی بھی عورت سے تو اس کو پیشگی جو ہے 1 مہینے کا جو ہے مثال کے طور پر 1 مہینے کا خرچ جو ہے اس کو پیشگی دے دے، اس کے کپڑے، اس کے روزی کا کھانے پینے کا خرچہ جو ہے وہ پیشگی دینا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ بعد میں جو کہے جی ٹھیک میں نے تو نہیں دینا، کئی ایسے بڑے چلاکیاں کرتے ہیں تو پھر میں پیشگی دے، بالمعروف ہے ساتھ اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، کسی مرد یا عورت پر ظلم نہ کرو ورنہ اس کی بد دعا جو ہے تمہیں دے بیٹھے گی۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کسی حق تلفی کر رہے ہو، کسی کو پریشان کر رہے ہو تو اللہ کی نظر میں ہو تم، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اس کی سزا دے گا تمہیں۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں، وہ مرد جو فوت کیے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو یعنی وہ بیوہ ہو جاتی ہیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں یہ تربصنا وہ انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ ساتھ اپنے نفسوں کے، 4 اشہر 4 مہینے و 10 اور 10 دن، تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ جو عورتیں جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں ان کی عدت اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ اور 10 دن جو ہے
اربعۃ اشہر، چار اشہر مہینے و عشرہ اور 10 دن، یہ ان کی جو ہے عدت ہے صوم کے ساتھ۔ فائدہ پر جس بلغنا وہ پہنچ جائیں اجل وقت مقرر کو، ہننا اپنے یعنی جب وہ عدت پوری کر لیں، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیہما اوپر ان دونوں کے، فیما بیچ اس کے جو علیکم اوپر تمہارے، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما بیچ اس کے جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن بیچ بارے اپنی جانوں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ اب عورت جو ہے بیوہ ہو گئی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی بہتر ٹھکانہ بنا سکتی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، کیونکہ اس نے خامد دیکھا ہے پہلے، ازدواجی زندگی کے مسائل کو اچھی طرح جانتی ہے، اس لیے اگر کوئی خامد اس کا فوت ہو گیا ہے یا طلاق یافتہ ہے تو اس کو جو ہے اگر وہ انتخاب کرتی ہے نئے خامد کا تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کرنے دو۔ ہاں کماری بیٹی جو ہے اس کی رہنمائی کے لیے ماں باپ ضروری ہیں، کیونکہ اس کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کماری بیٹی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے مشورے کے تحت ان کے جو ہے فیصلے کے تحت وہ کوئی قدم اٹھائے۔ لیکن جو عورت خامن دیکھ لینے والی ہے، یعنی بیوہ ہے یا اس کو خامن فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق مل گئی ہے، تو وہ جو ہے اپنے لیے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے خامن کے ساتھ رہ کر بہت سی چیزوں کا اس نے اندازہ کر لیا ہے، اس لیے اگر وہ اپنا فیصلہ اچھا کرتی ہے تو اوپر والے جو ہے گھر والے جو ہے ان پر کوئی اللہ کی طرف سے گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کا عمل کرتے ہو، خبیر خبردار ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما بیچ اس کے جو تم عرضی پیش کرو، تم درخواست پیش کرو تم، بہی ساتھ اس کے، من خطبت منگنی سے، خطبہ کے معنی منگنی، من کے معنی سے، النساء خاص عورتوں کی، ایک عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، عدت میں ہے، یا ایک عورت جو ہے وہ اس کا خامن فوت ہو گیا ہے وہ عدت میں ہے، تو عدت میں جو عورت ہوتی ہے اس کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے عدت کے بعد جو ہے میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو اگر وہ اس کو پیغام بھجوا دیتا ہے کسی کے ذریعے اور مرد کے ذریعے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو خبردار کر دے عدت میں، لیکن عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، صرف اس کو پیغام دے سکتا ہے کہ بی بی آپ عدت گزاریں گی تو اس کے بعد میں آپ سے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے بارے میں آپ سوچ لیں، تو اس ایسا پیغام دینے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح نہیں کہ گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما بیچ اس کے، تم جو پیش کرو تم بہی ساتھ اس کے، من خطبت منگنی سے، النساء خاص عورتوں کی جو بیوہ ہو گئی ہیں یا متعلقہ ہیں، عدت میں ہیں، اور عدت میں جو ہے اگر ان کو تم پیغام نکاح دے دو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں عدت کے بعد، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے پیغام دینے میں۔ او اکنن تم یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم بیچ اپنے دلوں کے، یا اپنی خواہش کو دل میں چھپائے رکھو کہ میں اس عورت سے جو ہے عدت کے بعد شادی کروں گا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، دل میں جو ہے خواہش کرنا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ عورت اچھی ہے، نیک ہے، صالح ہے، دیندار ہے، اچھے عقیدے کی مالک ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ یہ اچھی عورت ہے وہ مجھے مل جائے زندگی گزارنے کے لیے، اور دل میں جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، تو اس پر خواہش رکھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر خواہش کو جو ہے اس تک پیغام بنا کر پہنچا دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ ہو، آزما لیا اللہ تعالیٰ نے، جان لیا نہیں، اس کا معنی یہاں آزما لیا، جانتا تو اللہ پہلے ہی ہے سب کچھ، علم اللہ ہو اندازہ لگا لیا، جان لیا اللہ تعالیٰ، اپنا آزما لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرون جلد تم ذکر کرو گے، ہننا ان عورتوں سے، اللہ کو پتہ ہے کہ جو عورتیں عدت میں ہیں
متعلقہ ہونے کی وجہ سے یا بیوہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے یہ خواہش ہوگی کہ ان کے سامنے جو ہے تم ذکر کر دو کہ بی بی میں عدت کے بعد آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور تم ضرور اس کو پیغام بھیجو گے۔ اللہ کو پتہ ہے اس بات کا، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، اللہ تمہاری دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو فرمایا عالم اللہ ہو، آزمایا اللہ تعالیٰ نے انکم کہ بے شک تم ستذکرون، تو اس جہاں پر جو ہے عالم جانتا بھی ہے، جانتا ہے معنی ٹھیک ہے، جان لیا اللہ تعالیٰ انکم کہ بے شک تم ستذکرون، جب تم ذکر کرو گے ان سے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم عن قریب جو ہے جو عدت میں عورت ہے اس کو تم پیغام بھیجو گے، اس کے سامنے ذکر کرو گے کہ بی بی میں آپ سے عدت کے بعد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولیکن، اور لیکن لا تواعدوا، نہ تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ بعید کرو، ہننا ان سے سرن چھپا کر، خفیہ ملاقاتیں نہ کریں، چھپ کر جو ہے ملاقاتیں نہ کریں، وعدہ بعید کرنے کے لیے اس سے کسی کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے آپ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں، الا مگر ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قول معروف، بات اچھی، اگر تم سے پیغام پہنچاتے ہو تو اس میں کوئی لچر اور کوئی بیہودہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، پاکیزہ باتیں، اچھی باتیں، اچھا پیغام ہونا چاہیے۔ ولا تعزموا، اور نہ تم پختہ کرو، عقدہ گرا، النکاح حقیقی نکاح کی، حقیقی نکاح کی گرہ جو ہے اس کو پختہ نہ کرو، یعنی آپس میں نکاح نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، الکتاب، خاص لکھا گیا، اجلہ، اپنے وقت مقرر کو، یعنی عدت جو خاص اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، عدت جب تک وہ پوری نہ ہو جائے، عدت میں جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، عدت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ جب عدت پوری ہو جائے پھر جو ہے تم اس عورت سے جو ہے نکاح کر سکتے ہو، لیکن عدت کے دوران جو ہے نکاح کی گرہ جو ہے اس کو پختہ نہیں کر سکتے، یعنی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی انفسکم، بھی تمہارے جانوں کے ہے، دلوں کے، تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فاحذروہ، پس ڈرو اس اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ تم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، جلدی معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، وہ بخش دینے والا ہے۔ حلیم، اور وہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے، وہ برداشت کرتا ہے انسانوں کی غلطیوں پر، وہ فوری طور پر ان کو سزا دینا نہیں چاہتا ہے، وہ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اصلاح کے لیے، توبہ کے لیے۔ لو جی پھر پڑھ لیں۔ وَإِذَا، اور جس وقت تک تم طلاق دے دو تم النساء، خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلا، مقررہ وقت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، ہننا، اپنی، فلا تعذلوہن، پس نہ تم روکو ان کو، لا تعذلوا، نہ تم روکو، ہننا، ان عورتوں کو، ان ینکحنا، یہ کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجا، جوڑوں سے، ہننا، اپنے، اگر وہ جو ہے عدت پوری کر دی ہے، اب وہ کہیں جو ہے اپنا جوڑا جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے، تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس میں رکاوٹ ڈالو، نہ اوپر والوں کو اور نہ جس نے طلاق دی ہے۔ کئی طلاق دینے والے بھی ایسے خبیث ہوتے ہیں کہ وہ پابندیاں لگاتے ہیں، کہ جب تمہاری بیوی نہیں رہی تم کون ہو پابندیاں لگانے والے؟ تو فرمایا کہ ان کو نہ روکو، فلا تعذلوہن، پس نہ روکو ان کو جن کی عدت پوری ہو گئی ہے، ان ینکحنا، یہ کہ وہ نکاح کرے، ازواجہن، اپنے جوڑوں سے، اذا تراضوا، جب وہ ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، بینہم، درمیان اپنے، بالمعروف، ساتھ حقیقی، اچھے طریقے کے، برے طریقہ نہیں، جو ہے اچھے طریقے سے اگر وہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اذا تراضوا، جب وہ آپس میں راضی ہو جائے، بینہم، درمیان اپنے، بالمعروف، ساتھ حقیقی بھلائی کے، ذالک، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے، من، اس شخص کو، کانا، جو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے،
والیوم الآخر، اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ ایمان کا پہلا جز ہے، آخرت پر ایمان لانا جو ہے یہ آخری جز ہے۔ پہلے اور آخری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، تو درمیان میں جو ہے تین اجزاء جو ہیں ایمان کے، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جو ہے یہ از خود ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت جو ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو عورت کو جو ہے اس کی عدت ہونے کے بعد اس کو مت روکو کہ اگر وہ اچھے طریقے سے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیتی ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ اور یہ نصیحت ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبروں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نصیحت ان کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا، کفر اختیار کر دیا، منافقت اختیار کر دی، مشرک ہے، اس کے لیے یہ نصیحت نہیں ہے، یہ حقیقی ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا کہ ذالکم، یہ بات ازکا، انتہائی پاکیزہ ہے۔ ازکا اس میں تفضیل کل سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اندرونی طور پر، دل و دماغ کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے یہ بات جو ہے انتہائی پاکیزہ ہے کہ وہ عورت جو ہے بجائے اس کے وہ معاشرے کے اندر اکیلی رہے اور اس سے کوئی غلطیاں ہوں، بہتر ہے کہ وہ جو ہے اپنا ساتھی تلاش کر لے اور اس کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ یہ جذباتی طور پر، روحانی طور پر، اندرونی طور پر، باطنی طور پر بھی بات جب سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اطہر، اور ظاہری طور پر، لکم واسطے تمہارے، وہ اطہر، اور ظاہری طور پر بھی بہت پاکیزہ ہے۔ ظاہری طور پر کیا کہ وہ معاشرے میں جب وہ شادی شدہ ہو گئی، اب معاشرے میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں پھیلے گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، مرد یا عورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے جو ہے معاشرے کے اندر کوئی برائی پھیلے اور وہ جسمانی جو ہے غلطیاں جو ہے وہ کریں، یعنی زنا کریں، اس سے معاشرے میں جو ہے بیرونی ظاہری جو ہے وہ بے حیائی پھیلے گی۔ اس لیے جو ہے نکاح کرنا جو ہے کسی مرد کا یا کسی عورت کا، بے نکاح نہیں ہونا چاہیے کسی عورت کو اور مرد کو معاشرے کے اندر، ورنہ کوئی نہ کوئی برائی جو ہے وہ انسان سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور برائی پھیلے گی۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ان کے نتائج کیا ہیں خفیہ شادی نہ کرنے کے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم سے، تم نہیں جانتے۔ اب یہ یوٹیوب پر ایسی عورتیں، ایک ایسی عورت بھی ہے، میں نے اس کو یوٹیوب پہ اس کی بات سنی ہے کہ وہ نن تھی، راہبہ تھی، چرچ میں جو ہے بغیر شادی کے جو رہتی ہیں عورتیں خدمت کے لیے، وہ ان کو راہبہ یا نن کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو وہ نن تھی، وہ مسلمان ہو گئی، تو وہ نے ساری اس نے جو ہے کچا چٹھا جو ہے پادریوں کا، راہبوں کا سارا اس نے کھول دیا کہ وہ خفیہ طور پر زنا کرتے تھے۔ وہ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم شادی میں نہیں پڑھنے والے، لیکن وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ جو نن ہوتی تھی، راہبہ ہوتی تھیں، ان کے ساتھ وہ زنا کرتے تھے۔ ایک عورت نے بتایا جو کہ خود نن تھی، راہبہ تھی چرچ کے اندر۔ تو انسان جو ہے یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کہتا ہے میں بڑا پاک آواز ہوں تو بالکل 100% وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ 100% جھوٹا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من راغب عن سنت النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی، جو شخص منہ پھیر گا میری سنت سے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو دین فطرت جو ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ہر مرد اور عورت کے اندرونی جذبات کے کیفیات کے بارے میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔
اس لیے شادی جو ہے ہر مرد اور عورت کی لازم قرار دی ہے، اور اکیلا رہنا جو ہے اس کی اسلام میں جو ہے نہیں اجازت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ شادی وغیرہ نہ کرنا، راہبہ بن جانا یا راہب بن جانا اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر اب تمہارا جو ہے ایک عورت سے گزارا نہیں ہوتا دوسری کر لو، پھر نہیں گزارا تو تیسری کر لو، تیسری گزارا چوتھی کر لو۔ تو اسلام تو یہ اجازت دیتا ہے کہ تمہارے جو ہے جذبات جو ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے تمہیں اجازت دی ہے کہ ایک کے بعد دوسری کر سکتے ہو، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی کر سکتے ہو، تاکہ تمہاری مجبوریوں کے سلے میں جو ہے کوئی معاشرے کے اندر برائی نہ پھیلے۔ ورنہ جو لوگ جو ہے شادیاں نہیں کرتے ہیں وہ یقیناً جو ہے در پردہ جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ بچا دے، صبر دے، ان کی نہیں شادی ہو سکتی، کوئی مجبوری ہے تو وہ خود بھی اپنے حالات پر صبر کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو صبر دے دیتا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جن کے جو ہے وسائل ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایسے ہی رہنا ہے، میں نے تمہیں کیا اس سے، تو وہ جو ہے وہ غلط دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑا پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی بھی عالم مفتی کے قریب بالکل نہ جائیں، ورنہ اس کی علمیت ساری ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی عورت مرد غیر جو ہے کسی جگہ پر جو ہے اکٹھے نہ بیٹھیں، ورنہ ان کے درمیان شیطان فوراً آ جائے گا اور ان کو جو ہے اکٹھا کر دے گا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو پاک نہ قرار دیا کرو کہ میں بڑا پاک ہوں، بالکل اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاک کون ہے۔ کسی عالم دین کی آزمائش کر لی جائے، اس کے پاس کسی اور کو چھوڑ دیا جائے، وہ کتنا بڑا عالم ہے، زیادہ عمر کا ہے، وہ برائی سے نہیں بچ سکے گا، وہ ضرور برائی میں الجھ جائے گا، شیطان اس کو الجھا دے گا۔ اس لیے یہ پرہیزگاری جو ہے اس کا دعویٰ جو کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ فرمایا کہ ذالکم، یہ بات ازکیٰ لکم، روحانی طور پر بھی بہت پاکیزہ ہے، دل و دماغ کے طور پر بھی بہت پاکیزہ ہے شادی کرنا تمہارے لیے، وَأَطْہَرُ، اور بیرونی طور پر بھی بہت زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہے برائی نہیں پھیل سکے گی اگر شادی چاہنے والے، شادی کرنے کی خواہش رکھنے والا مرد یا عورت اس کی شادی ہو جائے تو معاشرہ پاک ہو جائے گا، ظاہری طور پر بھی اور دل و دماغ کے لحاظ سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور حقیقی مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، بچوں اپنوں کو، حولین، 2 سال، حول 1 سال، حولین یا حولان 2 سال، کاملین، مکمل، لمن، یہ حکم واسطے ان لوگوں کے ہے، ارادہ، جو ارادہ کریں، یتمہ، یہ کہ وہ پورا کریں، الرضاعۃ، حقیقی دودھ پلانے کو۔ جو بچے کو مکمل دودھ پلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی کہ بچی کی ماں جو ہے اس کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ فرمایا کہ وعلی المولود، اور اوپر حقیقی جنم دیا گیا، لہو، واسطے جس مرد کا حقیقی بچہ ہے، اللہ، اس پر یہ لازم ہے، اللہ کے معنی اوپر حقیقی بچہ جنم دیا گیا، لہو، واسطے جس مرد کے، یعنی جو بچہ جس مرد کا ہے حقیقی طور پر، کسی اور کا نہیں، جس کا وہ بچہ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کیا، رزق ہونا، کھانے پینے کی چیزیں دینا ان عورتوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں اس کے بچے کو یا بچی کو، وقسوت ہونا، اور کپڑے ان کے، بالمعروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے، عزت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ جو ہے اس کو رزق، کھانے پینا بھی دے اس کا اور اس کے کپڑے بھی دے۔ یہ کس کے لیے ہے؟
گھر میں تو ٹھیک ہے، اور میاں بیوی رہتے ہیں، کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، گھر میں تو وہ تو روٹین ہے، چلتی ہے، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی کھانے پینے میں۔ گھر میں جو ہے تو عورت کا ہی گھر ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو جائے اور عورت کو جو ہے نکلنا پڑے گھر سے، تو پھر وہ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ، اگر بچے اپنے بچے یا بچی کی حقیقی ماں جس کو طلاق دی ہے اس سے دودھ پلانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا وہ خرچہ دے اور کپڑے بھی دے۔ لا تکلف کو نہ تکلیف دی جائے، نہ مکلف کیا جائے، نہ پابند کیا جائے، نہ مجبور کیا جائے نفس کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی مالی حیثیت کے مطابق۔ اگر جو ہے خرچے کا یا کپڑے کا جو ہے وہ دینا ہے اس کو جو ہے معاوضہ، تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو اس سے معاوضہ دیا جائے، جتنی اس کی حیثیت ہے، حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ نہ کیا جائے۔ لا تضارہ نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن ماں کو بے ولدہا بوجہ اس کے بچے کے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق پیدا ہو گئی ہے اور عورت کے گود میں دودھ پینے والا بچہ یا بچی ہے، تو اس عورت کو جو ہے اس کا خامن جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، اس پر جو ہے ناجائز جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ نہ چھینے، جو اس کا حق بنتا ہے خرچے کا، کھانے پینے کا، کپڑوں کا، اس کو لازمی دے اور اس کو ذہنی یا جسمانی اذیت نہ پہنچائے۔ ولا مولودن اور نہ جنم دیا گیا لہو واسطے جس مرد کے بے ولد ہی بوجہ اس کے بچے کے، تو اصل میں ہے ولا تو ضارہ اور نہ نقصان پہنچایا جائے مولود لہو بچہ، مولود جنم دیا گیا یعنی بچہ لہو واسطے جس مرد کے ہے بے ولد ہی بوجہ اس کے بچے کے۔ اگر آدمی جو ہے عورت آدمی کی طلاق ہو چکی ہے، عورت نے دودھ پلانا ہے اپنے بچے بچی کو، تو وہ جائز جو ہے اپنا خرچ دے کر جس نے طلاق دی ہے، جو بچی بچے کا حقیقی باپ ہے، اس سے جائز خرچہ دے کر دودھ پلا دے اور اس کو جو ہے تنگ نہ کرے۔ وعلی الوارث اور اوپر تمام وارثوں کے مثل و برابر ذالک اس کے ہے۔ اگر باپ نہیں ہے، فوت ہو گیا یا ملک سے باہر ہے، تو پھر جو اس کے جو وارث ہیں وہ ہر ماہ جو ہے عورت کو اس کا خرچ جو ہے کھانا پینا کپڑے وغیرہ اس کو ہر مہینے کے شروع میں دے دیا کرے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَا پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں، بچے کے والدین جو اب جو آپس میں جو ہے وہ جو ہے طلاق کی وجہ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترازن ایک دوسرے کی رضامندی سے، ان کے معنی سے، ترازن ایک دوسرے کی رضامندی سے، منہما ان دونوں کی طرف سے، وتشاور اور ایک دوسرے کے مشورے سے۔ اگر وہ دونوں جو آپس میں جدا ہو چکے ہیں لیکن بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں، اصلی ماں جو ہے بچے بچی کو، تو پھر جو ہے وہ باہمی طور پر دونوں مرد اور عورت جن کا یہ بچہ یا بچی ہے دودھ پینے والی یا دودھ پینے والا، تو وہ آپس میں رضامندی سے اور باہمی مشورے سے اس کا دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتے ہیں۔ فلا جناح بس نہیں کوئی گناہ علیہما اوپر ان دونوں کے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم بچوں اپنوں کو، اگر تم جو ہے بچوں کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہتے، بچی ہے یا بچہ ہے اور اس کی ماں جس کو طلاق ہو چکی ہے اس سے تم دودھ نہیں پلوانا چاہتے، اپنی سابقہ بیوی سے اس اپنے بچے یا بچی کو دودھ نہیں پلوانا چاہتے، تو کسی اور سے تم اگر دودھ پلوا لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ فلا جناح علیکم بس نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، اذا سلمتم جب تم سپرد کر دو، ماں جو کچھ آتے تم دینا ہے تم نے، جو اس عورت کا خرچہ جو ہے کھانے پینے کا کپڑے کا جو طے ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے پیش کی اس کے سپرد کر دو شروع میں، مہینے کے شروع میں، بالمعروف ساتھ حقیقی بھلائی کے۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔
والذین، اور وہ لوگ جو توفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، وہ مرد جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وہ مرنے کے بعد اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، تو یتربصن، وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ انتظار کریں، عدت گزاریں، بِأَنفُسِہِنَّ، ساتھ اپنے نفسوں کے، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، و عشرہ، اور 10 دن، ان کی عدت جو ہے سوگ کے ساتھ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے۔ جن کے خامند فوت ہو جائیں تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اکیلی رہ کر وقت گزاریں گی، کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ فیضا بلغنا، پر جس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، مقررہ وقت اپنے کو، یعنی عدت گزار لیں، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ، علیکم، اوپر تمہارے، اوپر والوں کے، فی ما، بیچ اس کے، جو فالنا، وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، بیچ بارے اپنے نفسوں کے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے، کیونکہ بیوہ یا جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت جو ہے اس نے خامند کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور وہ اس ازدواجی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، جو کچھ اس کی پابندیاں ہیں، جو کچھ اس کے جو ہے لوازمات ہیں، جو کچھ اس کے فرائض ہیں، ان کو وہ اچھی طرح جانتی ہیں، تجربہ رکھتی ہیں شادی شدہ ہو کر۔ اس لیے اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور عدت کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہیں اچھے طریقے سے، تو ان کو روکنا نہیں ہے، ان کو کرنے دیں، کیونکہ ان کو تجربہ ہے شادی کا، اس لیے وہ اپنے بارے میں جو ہے بہتر آدمی کا جو ہے وہ انتخاب کریں گی۔ اس پر جو ہے کماری عورت جیسی پابندیاں نہیں ہیں۔ کماری عورت جو ہے چونکہ وہ تجربہ کار نہیں ہوتی ہے، بھولی بھالی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے ماں باپ کے ذریعے، بہن بھائیوں کے ذریعے شادی کرنا چاہیے، تاکہ وہ ماں باپ اور بہن بھائی جو ہیں اس کا جو ہونے والا خامد یا رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں وہ جانچ پڑتال کر لیں، دیکھ بھال کر لیں، سوچ بچار کر لیں۔ اس لیے کماری لڑکی جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین کے ذریعے شادی کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عورت جو ہے بغیر وہ کیا کہے جو ماں باپ کی رضامندی کے شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہ جذبات میں آ کر جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے یہ قدم اٹھانا جو ہے یہ بہت برا قدم ہے۔ اکثر جو ہے یہ لو میرج ہوتی ہیں، یہ چند مہینوں پہ تک رہتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں رشتے، اور اکثر جو ہے وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ جو اس کے حقیقی ولی ہیں، یا ماں باپ فوت ہو گئے تو بڑا بھائی ہوگا جو ہے، یا بہنیں ہیں، حقیقی ولی جو ہیں، وہ اپنے ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح اس کا باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بھاگ کر جا کر جو عدالتوں میں شادیاں کرنے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کماری لڑکیاں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے کریں، اور اگر ماں باپ جو ہے کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان سے جو ہے ادب و احترام سے جو ہے وہ وجہ بتا دیں کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے اس میں یہ خرابی نظر آتی ہے، یا میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو آپ ماں باپ کو مشورہ دیں، لیکن بھاگ کر شادی کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات نہیں ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ ذلت ہے۔ یہ یہ جو ہے محبت کی شادیاں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اگلے گھر میں جو ہے نندوں کے ساسوں کی زبان بڑی چلتی ہے، اس میں تو بھاگ کر رہی ہے، تو جو ہے کہاں کی شریف عورت ہے، تو آئی ہے ہمارے لڑکے کے ساتھ بھاگ کر، تو نے ہمارا لڑکا جو ہے پیچھے لگا دیا، قابو کر، وہ بہت باتیں کرتی ہیں، وہ اتنا تنگ کرتی ہیں کہ پھر آخر جو ہے وہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ اس لیے کنواری بچیاں جو ہے ان کو اپنے ماں باپ جو ان کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کی جو ہے ولیت میں جو ہے نکاح کرنا چاہیے، ان کو ولی بنانا چاہیے، اپنے نکاح میں اختیار دینا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ
فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم اوپر تمہارے فی ماں بیچ اس کے جو فرض نہ وہ عورتیں کریں فی انفسہن نہ بیچ مارے نہ اپنے نفسوں کے معروف ساتھ حقیقی بنائی گی جن متعلقہ یا بیوہ عورتوں نے عدت پوری کر لی ہے اب وہ اپنے لیے اگر بہتر فیصلہ کرتی ہے تو ان کو کرن دیں کیونکہ انہوں نے یہ زندگی ازدواجی زندگی کا ان کو تجربہ ہے، اس لیے ان کو فیصلہ کرنے دیں، ان پر فیصلہ نہ ٹھوسیں۔ ہاں اگر کوئی برائی نظر آئے تو اس کو مشورہ دے دیں کہ بی بی آپ جو ہے اس آدمی کے بارے میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بندہ ایسا ہے، ہم نے تحقیق کی ہے۔ وہ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس نے جو ہے وہ ازدواجی زندگی کا تجربہ ہے، اس کو ٹوٹلی جو ہے اس پر جو ہے ٹھونسے بھی نہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ صاحب اس کے عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ ولا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے فی ماں بیچ اس کے جو عرض تم پیش کرو تم بے ہی ساتھ اس کی میں نے خطبت منگنی سے النساء خاص عورتوں کی، اگر تم جو ہے کوئی عورت جو ہے بیوہ ہے یا مطلقہ ہے عدت میں گزار رہی ہے اور تم اس کو جو ہے پیغام دینا چاہتے ہو منگنی کا کہ بی بی عدت کے بعد جو ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پیغام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اکنن تم یا چھپائے رکھو تم اس خواہش کو فی انفسکم بیچ اپنے دلوں کے، اس خواہش کو دلوں میں چھپا لو کہ یہ عدت کے بعد یہ عورت جو ہے میں اس سے شادی کر لوں گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عالم اللہ ہو جان دیا اللہ تعالیٰ نے انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن جلد تم ذکر کرو گے ان سے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ہے دیر نہیں لگاؤ گے، اپنی خواہش اس عورت تک جو عدت گزار رہی ہے اس تک پہنچا دو گے، اللہ کو پتہ ہے۔ ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن تم نہ وعدہ بعید کرو ان سے سرن چھپ کر، خفیہ جو ہے آپس میں جو ہے وعدے بعید نہ کرو، چھپ کر ملاقاتیں نہ کرو، کسی کے ذریعے جو ہے ان کو پیغام پہنچا دو، اللہ مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا بات معروفہ اچھی بات ان سے کہو، کوئی رد صد بات جو ہے وہ ان سے نہ کرو۔ ولا تعزموا اور نہ تم پختہ کرو عقدۃ النکاح گرہ حقیقی نکاح کی کو، نکاح کی گرہ جو ہے اس کو پختہ نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے الکتاب لکھا ہوا، خاص لکھا ہوا یعنی عدت اجلہ اپنے مقررہ وقت کو، جب تک عدت پوری نہ ہو لو نکاح جو ہے نکاح کی گرہ نہیں لگ سکتی، میاں بیوی نہیں ہو سکتے، نکاح عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو فی انفسکم بھی تمہارے دلوں کے ہے، فاحذروہ بس ڈرو اس اللہ سے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے قانون نہ توڑو، ڈرو اس کی سزا سے، ڈرو اس کے غضب سے، غصے سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ لو جی ذرا یہ لفظ جو ہے اس میں سے دیکھنے کون کون سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ طلق تم جو ہے طلق کا جو ہے یہ طلاق لفظ جو ہے ہمارا، ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں طلاق، اور طلاق کے معنی ہوتا ہے آزاد کرنا۔ آدمی جب اپنے نکاح کی گرہ کو کھول دیتا ہے طلاق دے کر تو اس نے گویا اپنی بیوی کو آزاد کر دیا، اپنے نکاح سے نکال دیا۔ النساء جو ہے یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جو صاحب علم ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ نساء بلغنا یہ بلغا جو ہے لفظ ابلاغ، ذرائع ابلاغ جو ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ابلاغ کے معنی پہنچانا، اس سے تبلیغ کا لفظ بھی نکلا ہے۔ بلوغت یعنی جو ہے وہ بالغ ہونے کی عمر کو کہتے ہیں بلوغت، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اجر جو ہے یہ مقررہ وقت جو ہے، اجر کے معنی موت بھی ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تعذر کے عذر یہ لفظ جو ہے اردو میں نہیں استعمال ہوتا، یہ نیا لفظ ہے۔ ہننا جو ہے یہ ضمیریں ہیں، یعنی کہ نا نکاح کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو ہے پختہ زیادہ بات، تو یہ نکاح کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی کو کے درمیان جو ہے ایجاب و قبول کی گرہ دینا، یہ نکاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور نکاح کا دوسرا معنی جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس میں جنسی تعلقات کو بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ مباشرت جو ہے، ہم بستری جو ہے، وہ معنی بھی نکاح کے اندر موجود ہے۔ تو نکاح میں جو ہے وہ ایجاب و قبول کروانا، کسی غیر مرد عورت کو جو آپس میں جو ہے ایجاب و قبول کے ذریعے اکٹھے کر دینا، میاں بیوی بنا دینا، یہ بھی نکاح ہے۔ اور نکاح کا دوسرا معنی جو ہے مجامت بھی ہے، میاں بیوی کے آپس کے خفیہ تعلقات۔ ازواج جو ہے یہ زوج سے یا زوجہ سے جمع ہے، جوڑے۔ ترازو جو ہے رضامندی، یہ درمیان میں الف ہے، یہ دو کے لیے ترازو، یہ جو را کے بعد الف ہے یہ دو کے لیے ہے۔ باہمی، ایک دوسرے کی رضامندی، تو ترازو جو ہے یہ رضامندی جو ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں کا اچھا جی اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، رضا مرضی، یہ لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بینا جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ بین رہنا چاہیے، یعنی درمیانہ راستہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ المعروف جو ہے یہ عرف سے نکلا ہے، اچھائی، بھلائی، جانی پہچانی چیز۔ معرفت، معروف، یہ سارے لفظ جو ہے اس سے نکلے۔ واز و نصیحت، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کا واز آج بہت اچھا تھا۔ من جو ہے یہ نیا لفظ ہے، کانا بھی ہے، بین کم بھی ہے، یومنو ایمان، اس لفظ یومنو سے یہ سے فعل مضارع ہے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ جو ہے اس میں مصدر ہے ایمان ہے۔ ایمان سے مومن، ایمان والے، مومنات، مومنات، مومنون، یہ لفظ جو ہے بن جاتے ہیں آگے۔ اللہ کا لفظ بھی معروف ہے، الیوم کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، دن، آخر کے معنی، آخر میں آنے والا، پچھلا، سب سے آخر میں، تو یہ بھی ہمارا اردو میں ہم اس کو جانتے ہیں۔ ذالکم جو ہے یہ اس میں اشارہ نیا ہے۔ ازکا جو ہے زکوٰۃ، زکی، پاک، زکوٰۃ کے معنی پاک مال کو پاک کرنا، تو زکی کے معنی پاک شخص، تو یہ زاکا یا سے ازکا جو ہے اس میں تفضیل کل ہے، تو یہ زکوٰۃ، زکی، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لقم، لا جو ہے اس میں لے حرف جارہ، تو یہ لے جو ہے للہ فی اللہ کچھ دے دو، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اطہر جو ہے طہارت سے نکلا یہ لفظ، اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری، طہارت، طاہر، طاہرہ، یہ لفظ جو ہے اس سے ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ یعلم جو ہے یہ علم، علم جو ہے عالم، علم، معلوم، معلومات، علماء، یہ سارے لفظ جو ہے اس علم سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ انتم جو ہے یہ اصل میں لفظ تم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ان لگا دیا، لفظ ان، اصل لفظ جو ہے وہ تم ہے۔ تو تم جو ہے یہ لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم کہاں گئے، تم کہاں رہے ہو، تو یہ اردو کا لفظ تم اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ تعلمون جو ہے یہ بھی علم سے لفظ نکلا ہے، علم، معلوم، معلومات، عالم، اور اس کے بعد والدات، یہ والدہ کی جمع ہے، جب مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ والد مذکر ہے، والدہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد یرزنا، یہ رضاعی بہن، رضاعی بہن وہ بہن جس کے ساتھ کسی لڑکے نے مل کر کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہو، تو آپس میں وہ رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں، دودھ شریک بہن بھائی، رضاعی، تو رضا کے معنی ہوتے ہیں دودھ پلانا۔ اولاد کا لفظ جو ہے یہ ولد سے جمع ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اولاد بچوں کو کہا جاتا ہے۔ حول جو ہے سال لفظ جو ہے، ما حول جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ما حول میں، تو یہ حول لفظ ہے، یہ بھی ہم اس کو ما حول میں استعمال کر لیتے ہیں۔ کامل، کامل ہیں جو کامل، آج سورج چاند جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، تو یہ بھی ہم جو ہے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ارادہ جو ہے یہ ارادہ لفظ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کر دیتے ہیں۔ جو تمہ، تمام کرنا، تمت بالخیر، کتابوں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ خیر کے ساتھ یہ کتاب مکمل ہوگی، تمت، تمام، یہ لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسوا جو ہے یہ بھی اہل علم جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، کپڑے، لباس۔ المعروف جو ہے یہ جو ہے عرف سے
اچھائی بھلائی، یہ بھی اردو میں استعمال ہے۔ تکلف جو ہے مکلف کرنا، یہ اردو میں لفظ ہے۔ پابند کرنا، یہ جو ہے صاحب علم جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ نفسن جو ہے یہ عام لفظ ہے، جان۔ وسع جو ہے وسعت، ہمت، طاقت، مالی طور پر یہ بھی استعمال ہوتا ہے، علم کر لیتے ہیں اس کو، یہ وسعت۔ تو وسعت کے معنی وسیع ہونا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے۔ آسمان بڑا وسیع ہے، وسعت سے وسیع، یہ لفظ ہم نے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ضرر، ضرر، ضرر کے معنی نقصان، تو یہ ضرر کا لفظ جو ہے ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، ضرر۔ اس بات میں کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ والدہ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں والدہ، والد کے مقابلے میں۔ اس کے بعد ولد جو ہے بیٹا یا اولاد، ولد، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ولد سے جمع اولاد۔ مولود جو ہے اس میں مفعول ہے، جس کو جنم دیا گیا، مولود، جسے کہا جاتا ہے مولود کعبہ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ، یہ کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا کیے گئے، یہ ان کا جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ولد جو ہے پھر آ گیا بیٹا، بیٹی، اولاد۔ اللہ حاضر القیاس، اللہ کل حال، یہ لفظ اردو میں استعمال۔ الوارث جو ہے یہ وارث کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے کہ وہ میرا وارث ہے، وہ بچی میری وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ مثل جو ہے یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مثل کے معنی برابر۔ تو یہ جو فائل ہوتی ہے کاغذوں کی بھری ہوئی، اس کو بھی مثل کہا جاتا ہے۔ مثل کے معنی اصل کے برابر۔ اصل جو ہے کاغذات کا جو ریکارڈ ہے اس کے برابر کو، ریکارڈ جو ہے فوٹو کاپی کے ذریعے، اس کو مثل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارادہ جو ہے، ارادہ لفظ فصال کے معنی جو ہے یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہے۔ فصل، فصل کے معنی پیدا ہونے والی، جو ہے زمین سے پیدا ہونے والی، جن کو فصل ہم کہتے ہیں۔ اور فصل کے معنی جدائی بھی ہے، اس کے معنی جدائی۔ تو یہ فصل، یہاں پر فصال لفظ استعمال ہوا ہے، اردو میں عام طور پر پڑھے لکھے لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ تراز جو ہے یہ درمیان میں جو الف ہے دو کے لیے ہے، راضی ہونا، یہ لفظ اردو کا راضی، مرضی، رضامندی، یہ لفظ جو ہے اسی سے بنتے ہیں۔ تشاور یہ مشورہ، مشورہ لفظ جو ہے اس تشاور سے نکلا ہے، مشورہ۔ جناح جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ ٹھیک ہے، نہیں استعمال کرتے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ علیہ جو ہے اللہ حاضر قیاس، اللہ کل حال۔ عرب تم جو ہے ارادہ، یہ لفظ استعمال ہے۔ تسترضع، یہ رضاع، دودھ پلانا، یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ اولاد کا لفظ بھی اردو میں، جناح کا لفظ بھی پھر آ گیا۔ سلم تم جو ہے سپرد کرنا، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہو سکتا ہے، اہل علم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آتئی تم جو ہے سمجھ لیجیے نیا۔ المعروف جو ہے جانا پہچانا یا نیکی، بھلائی، یہ لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اتقوا، تقویٰ لفظ جو ہے پرہیزگاری، تقویٰ جو اردو میں لفظ ہے استعمال ہوتا ہے۔ علم جو ہے علم لفظ، علم، معلومات، عالم، یہ لفظ اس سے بنے ہیں۔ تعملون، یہ بھی علم، اس کا جو ہے یہ بھی علم ہے، علم سے جو ہے لفظ یہ تعملون بنا ہے، فعل مضارع۔ بصیر کے جو ہے لفظ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بصیر، دیکھنے والا، بصارت، نظر، یہ بصارت، اس کی بصارت کمزور ہے، یعنی اس کی نظر کمزور ہے۔ اور بصیرت کے معنی دلیل بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو توف ہونا، فوت ہونا جو ہے، یہ فوت کا لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وعدہ، وفا کرنا، یہ وفا کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یذر ہونا جو ہے یہ لفظ استعمال اردو میں نہیں ہوتا۔ ازواج، زوجہ سے یا زوج سے جمع ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تربصنا، یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا، تربص، یہ شاید اہل علم جو ہے وہ جہاں اس کو استعمال کرتے ہوں، لیکن عام نہیں ہے۔ انفس، نفس جو ہے، نفس جان، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اربعہ، اس میں عدد ہے۔ اشہر جو ہے شہر سے ہے، اور یہ جو ہے لفظ اہل علم اس کو استعمال کرتا ہے۔ عشرہ جو ہے یہ عشرہ مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، وحی سے جنتی قرار دیا، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 خوشخبری دیے جانے والے انسان، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی،
ان میں خلفائے راشدین ہیں 4 اور باقی اور صحابی ہیں۔ بلغنا یہ ہے بالغ ہونا، بلوغت، اور تبلیغ لفظ بھی اس سے بنے ہیں۔ اجل مقررہ وقت یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جناح کا لفظ نیا ہے، فالنا فعل سے لفظ نکلا ہے۔ انفس یہ نفس جان، المعروف یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعملون علم سے ہے۔ خبیر خبردار یہ بھی لفظ اس میں ہم استعمال ہے۔ خبیر سے خبردار، خبریں سنانے والا، تو یہ لفظ جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے۔ عرضی کا میں التجا پیش کرنا، درخواست لکھ کر پیش کرنا، اس کو عرضی کہتے ہیں۔ خطبہ جو ہے یہ خطبہ سے خطبہ منگنی، مانگنا، رشتہ مانگنا، عورت سے رشتہ مانگنا، یہ منگنی ہے۔ نساء کا لفظ جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نسوہ اس کی یہ نساء جو ہے یہ جمع ہے، اور امراتن سے جمع ہے، اور اس کی جمع آگے پھر نسبتن ہے۔ اکنان جو ہے یہ پہاڑوں میں جو غاریں جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اکنان۔ اکنا اور اکنان یہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ چلو اردو میں شاید اہل علم کرتے ہوں۔ انفس نفس جان، عالمہ علم، لفظ علم معلوم، عالم معلومات۔ ستذکرون ذکر کرنا جو ہے یہ ذکر تو لفظ یاد کرنا جو ہے یہ عام ہے۔ تواعدو وعدہ دینا لینا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے وعدہ۔ سر جو ہے چھپا کر، سر کے معنی راز بھید، یہ بھی اردو میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تقولو جو ہے قول و فعل، اقوال، قوالی، یہ لفظ اس سے بنے ہوئے۔ قول کا لفظ معروف، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معروف، فلاں کا بندہ جو ہے معروف ہے، یعنی جانا پہچانا ہے۔ تو عزم کے معنی پختہ جو ہوتا ہے، پختہ ارادہ، یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں بڑے عزم سے کہہ رہا ہوں۔ عقدہ جو ہے یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، گرہ۔ نکاح جو ہے یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یبلغ تبلیغ، بالغ، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بلوغت، کتاب کا لفظ بھی اردو میں، اجر کا لفظ بھی، علم و علم کا لفظ بھی، یعلم علم کا لفظ، اور فی جو ہے فی الحال، فی الحال یا فی الوقت، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی انفس جو ہے نفس جمع جان۔ احذر جو ہے تحذیر، یہ بسوں کے آخر میں جو ہے لکھا ہوتا ہے، خاص طور پر عربی بسیں جو ہیں تحذیر، کہ ڈرتے رہو، بچتے رہو، یعنی پیچھے سے ٹکر نہ لگا دینا کہیں۔ تو تحذیر کے معنی یہ جو ہے ڈرانا، خوف زدہ کرنا۔ علم و علم ہے۔ غفور کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ حلیم حوصلے والا، یہ بھی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کا نام جو ہے حلیم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔